12 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے۔ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، 12 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، باوز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا سلسلہ روزانہ جاری ہے، اور اللہ رب العالمین کے کرم اور اس کے فضل سے اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم صبح کے اس مبارک لمحات میں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے مبارک لمحات قرار دیا، ان مبارک لمحات میں اللہ رب العالمین کے مبارک گھر میں اللہ رب العالمین کے مبارک کلام کو سننے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن و منور فرمائے، ہمارے گھروں کو، ہماری قبر کو اور ہماری آخرت کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن و منور فرمائے، اور ہمیں ہمارے مرحومین کی قبر میں اس کے نور کو داخل فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے کے سورہ حامیم السجدہ سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 61 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ و رسولہ عالم بمرادہ، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے جو مراد ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، اس سے جو بھی مراد ہے ہم سب کا اس پر ایمان ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی بظاہر دنیا میں وہ ظاہر نہیں کیے گئے، لیکن بعض بد مذہبوں نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نعوذ باللہ من ذالک اس کے معنی معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ اگر عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ فضول کلام فرمانے سے منزہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کبھی فضول کلام نہیں کر سکتی، یہ عقیدہ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہوا، یعنی کلام کرنے والا رب العالمین ہے اور سامنے جب مخاطب ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے معنی معلوم نہیں، تو معنی یہ ہوگا کہ رب العالمین نے نعوذ باللہ من ذالک فضول کلام کیا، کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا کلام کیا کہ سامنے مخاطب اس کو سمجھتا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہی فرما دیا گیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو پورے کا بیان وہ سکھا دیا، یعنی سارے کا سارا علم جو ہے وہ آپ کو عطا کر دیا گیا۔ اسی لیے مفسرین جب اس طرح کی آیت مبارکہ آتی ہے، حروف مقطعات آتے ہیں، تو مفسرین آگے لکھتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جو مراد ہے اس سے بہتر جانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے جو مراد ہے وہ خوب جانتے ہیں۔ ہاں، ہم ایمان والوں کا اس پر بالکل ایمان ہے، جو بھی اس سے مراد ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کے اندر اگر مادہ دیکھا جائے را، حا اور میم کا ہے، تو رحمان یہ اللہ رب العالمین کی الگ صفت ہے، اور رحیم اللہ رب العالمین کی الگ صفت ہے۔ اور رحمان بعض مفسرین نے فرمایا رب العالمین کا یہ ذاتی نام بھی ہے، لیکن رحمان کا جو معنی ہے وہ معنی وسیع ہے رحیم کے مقابلے میں، کہ رحمان یہ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ مومنوں کو بھی لیے ہوئے ہے اور کفار کو بھی لیے ہوئے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کفار بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی صحت مند ہو جاتے ہیں، ان کو بھی روزی دی جاتی ہے، وہ بھی دنیا میں عیش و عشرت کرتے ہیں، انہیں بھی نعمتیں دی جاتی ہیں، تو یہ بھی ان پر جو رحم کرنا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور رب العالمین کی رحمان صفت یہ کفار کو بھی اپنی رحمت میں لیے ہوئے دنیا کے حد تک، اور جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے تو رحیم یہ خاص صفت دنیا میں مومنوں کے لیے بھی ہے، اور یہ رحیم یہ صفت مومنوں کے لیے آخرت میں بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین اپنا رحم یہ صرف مومنوں پر بروز قیامت فرمائے گا۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، فصلت آیاتہ، اس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، یعنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سارا علم قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے دے دیا گیا، اور اس کی آیات وہ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربیا، یہ قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں ہے، کیونکہ جس وقت قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا اس وقت
جو اکثر تعداد تھی وہ عربی سمجھتی تھی، تو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید تمہاری سمجھ کے لیے عربی میں اتارا گیا، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی نصیحتیں ہیں، کوئی سمجھنے والا تو ہو۔ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید، قرآن یہ لفظ قرنن سے نکلا ہے۔ قرنن کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کوئی قریب آتا ہے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اس سے مل جاتا ہے، اس سے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید دنیا میں بھی اسے کام آتا ہے، اسے قبر میں بھی کام آتا ہے، اسے حشر میں بھی کام آتا ہے۔ بشیرا و نذیرا، یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ خوشخبری دیتا ہے، یہ خوشخبری دینے والا ہے، وہ نذیرا اور ڈر سنانے والا ہے، یعنی مومنوں کو، اللہ والوں کو، اور جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، بشیرا انہیں خوشخبری دینے والا ہے کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نذیرا، اور ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں ڈر سنایا ہے کہ اے کافروں، تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور ایمان لے آؤ، کہ جہنم کا عذاب یہ بڑا سخت عذاب ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، تو ان میں سے اکثر نے اعراض کیا۔ یہ سردی اور یہ گرمی حدیث پاک میں آیا کہ یہ کیسے آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جب گرمیاں آتی ہیں، بڑے گرم سے گرم ممالک بھی ہیں کہ جہاں پر ٹھنڈ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ایسے ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پر پورا سال برف پڑی رہتی ہے۔ تو یہ سردی اور یہ گرمی یہ کیسے ہے؟ تو حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم بھی سانس لیتی ہے، جہنم یہ سانس لیتی ہے، جب وہ سانس لینے کے لیے اپنا سانس کھینچتی ہے تو وہ سردی کا زمانہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سردی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنا سانس پھونکتی ہے تو وہ گرمی کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر سردی بھی کیسی ہے اور یہ گرمی بھی کیسی ہے، تو جہنم یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنا بڑا عذاب ہے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام زمہریر ہے، اس کے اندر اتنی ٹھنڈ ہے، اتنی برف ہے کہ انسان کو ٹھنڈ کے ذریعے جو ہے کافر کو وہاں پر عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ کہ فرمایا فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر نے، کافروں نے اعراض کیا، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی سمجھتے نہیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو قبول نہیں کرتے۔ ان کے سامنے قرآن کی واضح آیات بیان کی جاتی ہیں، خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود ان کے درمیان موجود ہیں، کافر انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور کافر یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یعنی ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ وہ اپنی ضد میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو پردہ ہے، آپ ہمیں جو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، آپ ہمیں شریعت کی طرف بلاتے ہیں، ہمارے دلوں پر تو پردہ ہے، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ وفی آذاننا وقرن، اور ہمارے کانوں میں یہ روئی ہے، یعنی ہمیں قرآن کی دعوت نہ دو، ہمیں شریعت مصطفیٰ کی دعوت نہ دو۔ کافر کہنے لگے کہ ہمارے تو دلوں پر پردہ ہے اور ہمارے کانوں کے اندر تو روئی ڈال دی گئی ہے، یعنی ہمارے آبا و اجداد جس دین پر تھے ہم اسی دین پر رہیں گے، ہم اسے پھریں گے نہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، یعنی تم ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے دو، ہمارے آبا و اجداد جس دین پر تھے ہم اس سے پھریں گے نہیں۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو تم بھی عمل کرتے رہو، بے شک ہم بھی عمل کرتے رہیں گے، یعنی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ کافروں نے یہ کہا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ یہ آیت مبارکہ اس کو غور سے سنیے گا، اس میں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے
کہ میں تو تمہارے مثل ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ اب اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم، کہ اے کافروں میں تو تمہارے مثل ایک بشر ہوں۔ اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بشریت ہے وہ تو سب سے اولیٰ اور اعلیٰ ہے، ہماری بشریت سے تو اس سے کوئی نسبت نہیں، لیکن اس آیت کو بنیاد اور اس آیت مبارکہ کو بیس بنا کر بعض بد مذہبوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرنا شروع کر دی۔ وہ یہ کہنے لگے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ فرمائیے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ تو نبی نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو ہماری طرح بشر ہیں، ان کی تو ایسی تعظیم کرنی چاہیے جس طرح کے بڑے بھائی کی تعظیم کی جاتی، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کا نور کیا بتاتا ہے، مفسرین کیا فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ آگے بریکٹ میں مفسرین لکھتے ہیں تواضعاً، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عاجزی اور انکساری فرماتے ہوئے یہ کلمات فرمائے۔ تو یہ حکم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، اور بشر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو سب سے اعلیٰ ہیں، ہماری بشریت سے تو ان کو کوئی نسبت نہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو سب سے اولیٰ اور اعلیٰ ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہاں پر تشریح کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرنے لگے۔ تو مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تواضع کے طور پر، عاجزی اور انکساری کے طور پر یہ فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو مثال ہے یہ بارش کی طرح ہے، کہ یہ بارش جب کسی گند پر پڑتی ہے، کیچڑ پر پڑتی ہے، تو وہاں کی گند میں کیچڑ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بارش جب کسی کھیتوں پر پڑتی ہے تو وہاں کے سبزے میں، ہریالی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی یہ بارش کی مثل ہے، یہ بد مذہبوں کے سینے پر پڑتا ہے تو یہ لوگ اس سے غلط معنی لیتے ہیں اور ان کی گند میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اہل سنت و جماعت کا صحیح العقیدہ مسلمان اس کو سنتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اس کا سینہ اور روشن ہو جاتا ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے، انما، کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، یعنی تم اسی کی عبادت کرو، معبود برحق وہ ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، فاستقیموا الیہ، اور اس کی طرف سیدھے راہ اختیار کرو، واستغفروہ، اور تم استغفار سے کام لو، توبہ اور استغفار کرو۔ یہ استغفار یہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسانوں کی، مسلمانوں کی کتنی پریشانیاں استغفار سے حل کر دی جاتی ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس سائلین آتے، جس طرح علماء کے پاس آتے ہیں کہ حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم کیا پڑھیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم کیا پڑھیں۔ آپ کے پاس کئی سائل آئے، کوئی کہنے لگا حضرت میرے یہاں اولاد نہیں ہے، میں کیا پڑھوں؟ تو حضرت نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ پھر کوئی آیا، وہ کہنے لگا حضرت میرے یہاں روزی کی تنگی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت نے کہا کہ آپ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ کوئی آیا اپنا دوسرا مسئلہ بیان کرنے لگا، اپنے گھر کا مسئلہ بیان کرنے لگا، کوئی طرح طرح کے مسئلے بیان۔ حضرت سب سے فرماتے رہے استغفار کرو، کثرت استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے استغفار میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے رب العالمین سارے مسائل کو حل فرما دیتا ہے، کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اسی کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، فرمایا کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ تمہارے سارے گناہوں کا بدلہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ بعض گناہ کا بدلہ ہوتی ہے تاکہ تمہیں جھنجھوڑا جائے کہ تم گناہ سے باز آ جاؤ۔ تو جب انسان استغفار کرتا ہے
رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتا ہے، استغفار کثرت سے استغفار کرتا ہے، تو اس کے اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کی مشکل دور کر دی جاتی ہے۔ تو استغفار یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی خطا واقع ہو ہی نہیں سکتی، لیکن امت کی تعلیم کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے کہ نبی پاک علیہ السلام، تاکہ یہ امت کے لیے سنت بن جائے کہ روزانہ استغفر اللہ 70 مرتبہ انسان پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کثرت استغفار اگر آپ کریں گے، آپ جتنا زیادہ استغفار کریں گے، لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ بس صرف استغفر اللہ انسان پڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر سمجھ کے ساتھ کہ میں یہ کلمات کیا ادا کر رہا ہوں، استغفر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب میں اپنے تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انسان سمجھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ رب العالمین کا تصور باندھ کے یہ کلمات پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ہو سکے تو اللہ کی بارگاہ میں روئے بھی، رب العالمین اس کے دل کو نرم فرما دے گا اور اس کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ فرمایا واستغفروہ، اللہ سے معافی مانگو، وویل للمشرکین، اور خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ یہ استغفار یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک تو انسان نے گناہ کیا، رب العالمین نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب گناہ کو معاف کر دیا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے رب العالمین کی طرف سے، لیکن پھر کیا اس گناہ کو رب العالمین نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، مشرکین کون ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگلے رکوع میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم انکار کرتے ہو اس ذات کا، بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، جس نے زمین کو پیدا کیا، فی یومین، 2 دنوں میں، یعنی زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ایک کافروں تم اس کا کوئی ہمسر ٹھہراتے ہو، اللہ کے مقابلے میں کوئی خدا لاتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، نہیں یہی تمہارا رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر لنگر ڈال دیے، کہ جس طرح جہاز کو روکنے کے لیے لنگر ڈالے جاتے ہیں جہاز رک جاتا ہے، اسی طرح زمین کو روکنے کے لیے رب العالمین نے پہاڑ ڈال دیے کہ زمین اپنی جگہ ٹھہر جائے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اللہ نے اس میں برکتیں رکھی۔ کیسی برکتیں رکھیں؟ زمین کھودتے چلے جاؤ، کوئی سبزہ نہیں نکلے گا، لیکن بیچ بو دو اور پانی ڈال دو، چند عرصے کے بعد سبزہ نکل آئے گا۔ تو اللہ نے اس میں کیسی برکتیں رکھی ہیں کہ اس کھیتی باڑی سے، اس سبزے سے، جہاں کتنی فصلیں اگتی ہیں، روئی کی فصل اگتی ہے، سبزیوں کی فصلیں اگتی ہیں، پھلوں کی فصلیں اگتی ہیں، تو رب العالمین نے ان ساری زمین کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں، اور کروڑوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، تو اللہ نے اس میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ وبارک فیہا، اس میں برکت رکھی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں اس کے بسنے والوں کے لیے روزیاں مقرر کر دی، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، یعنی 2 دن زمین بنانے میں اور 2 دن کی مقدار جو ہے وہ اس میں لنگر ڈالنے میں اور اس میں برکت رکھنے میں۔ یہ 4 دنوں کے اندر کام کرنا، رب العالمین چاہے تو 1 لمحے کے کروڑویں حصے سے کم میں بھی یہ کام ہو جائے، لیکن یہ 2 دن بیان کرنا، پھر 2 دن بیان کرنا، یہ انسان کو ترتیب سکھانے کے لیے ہے کہ انسان اپنا کام جتنا بے ترتیب سے کرتا ہے وہ جو ہے اس کے لیے اتنی ہی بہتری ہوتی ہے۔
فی اربعۃ ایام 4 دنوں میں، سواء للسائلین یہ ٹھیک ہے پوچھنے والوں کے لیے، برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ ثم استوى الی السماء، پھر رب العالمین نے آسمان کی طرف استوا فرمایا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اس کا بظاہر معنی تو یہ ہے کہ رب العالمین، اس کا استوا کا بظاہر معنی تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ جانا، لیکن رب العالمین جسم سے پاک ہے، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کلمات جب کہیں جائیں تو یہ کہا جائے رب العالمین نے استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ آسمان ایک دھواں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آسمان ایک دھواں تھا۔ فَقَالَ لَهَا، تو اللہ رب العالمین نے اس سے فرمایا، وَلِلْأَرْضِ، اور زمین سے فرمایا، ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، کہ تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، یعنی تمہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اب تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ۔ قالتا اتینا طائعین، زمین اور آسمان رب العالمین کی بارگاہ میں رغبت کرتے، وہ یہ کہنے لگے کہ ہم تیری بارگاہ میں خوشی سے حاضر ہوتے ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، تو اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے، فی یومین 2 دنوں میں، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وحی کی ہر آسمان میں اپنے حکم کی، یعنی اپنے حکم کی ہر آسمان میں رب العالمین نے وحی کی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور مزین کر دیا آسمان کو، آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا، وحفظا، اور نگہبانی کے لیے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ آسمان کو پیدا کیا اور اس کو ستاروں سے مزین کر دیا اور اس کی حفاظت کی کہ جنات اس کی طرف اوپر نہیں جا سکتے۔ یہ رب العالمین جو حکمت والا، علم والا ہے، عزت والا ہے، اس کی طرف سے ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو پھر ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ کافر اعراض کریں، فقل، تو آپ فرما دیجئے، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ فرما دیجئے ان سے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے جیسا کہ قوم عاد اور قوم سمود کو ڈرایا، یعنی قوم عاد اور قوم سمود پر جس طرح اللہ کا عذاب آیا تو میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم، جب آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، یعنی رسول ان قوموں کے پاس ہر طرف سے آئے اور انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اللہ پر ایمان لے، حکمت و دانائی کے ساتھ انہیں سمجھایا، ہر طرح سے جو ممکن تھا انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہ سمجھے۔ وہ یہ کہتے رہے رسول ان سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قولوا، تو کافر یہ کہنے لگے، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، اگر آپ سچے ہوتے ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو ہم پر آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو بے شک ہم جس کو تم لے کر آئے ہو اس سے ہم انکار کرتے ہیں، یعنی رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فأما عاد فاستكبروا فی الارض، تو بہرحال قوم عاد، یعنی جو عاد قوم تھی اس نے کیا کیا، فاستكبروا فی الارض، اس نے زمین میں تکبر کیا، زمین میں تکبر کرتی رہی، تکبر کے ساتھ پھرتی رہی، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ وقالوا، اور وہ بولے، من اشد منا قوتا، کہ ہم سے زیادہ کس کا زور ہے، یعنی وہ یہ کہنے لگی کہ قوم عاد، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں بڑے بڑے جسم عطا کیے تھے، بڑے بڑے مکانات، پہاڑوں کو چیر کر اپنے مکانات بنا لیتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی قوت عطا کی تھی، تو وہ یہ کہنے لگے کہ اگر ہم پر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا عذاب آ بھی گیا تو ہم تو بڑی قوت والے ہیں، بڑے زور والے ہیں، من اشد منا قوتا، ہم سے بڑا زور کون رکھتا ہے، بڑے تکبر کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، اولم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا،
ان اللہ الذی خلقہم، کہ اللہ رب العالمین کی ذات جس نے ان طاقتوروں کو پیدا کیا، قوم عاد کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، وہ اشد منہم قوتاً، وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، کہ وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین تو زیادہ قوت والا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، تو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے ان پر سخت گرج کے ساتھ ایک آندھی بھیج دی، یعنی سخت ہوائیں ان پر بھیجیں اور وہ ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ فی ایام نحیسات، ان کی شامت کے دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی فی الدنیا فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں چکھائیں دنیا کی زندگی میں کا ذلت والا عذاب، یعنی دنیا کی زندگی میں تو ان کے لیے ذلت والا عذاب تھا کہ یہ سارے قوم عاد جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی گئی، اپنے آپ پر بڑا ناز کرتی تھی کہ ہمارے اوپر اگر کوئی عذاب آیا، ہمارا جسم تو بہت قوت والا ہے، ہم اس کو بھگا دیں گے عذاب کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن جب ایک ایسی آندھی ان پر آئی کہ سب کے سب وہ ہلاک اور برباد کر دیے گئے، اور یہ عذاب جو تھا یہ تو صرف دنیا کا عذاب تھا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أُخْرَى، آخرت کا عذاب تو دوسرا ہے جو بڑا سخت ہے، کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ آخرت میں انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کی جسم کی جلد جو ہے وہ جل جائے گی، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا، ان کی جسم پہ دوبارہ جلد آ جائے گی، پھر انہیں جلایا جائے گا، اس طرح یہ معاملہ چلتا جائے گا۔ تو یہ آخرت کا عذاب تو ان کے لیے بڑا سخت ہے، یہ بڑا عذاب ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، تو بہرحال قوم سمود، یہ قوم عاد کا ذکر تھا، اب قوم سمود، بہرحال قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں راہ دکھائی، ہم نے انہیں ہدایت دی۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، تو انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر فوقیت دی، یعنی وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، ہدایت کی راہیں دیکھنے کے باوجود بھی وہ سب کے سب جو ہیں گمراہ ہو گئی، گمراہی کو انہوں نے ترجیح دی۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، تو انہیں عذاب کی کرک نے پکڑ لیا، الہونی جو سخت تھا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے سزا، یہ ان کی سزا تھی ان کے کیے کی، یعنی ان کے کیے کی یہ سزا تھی کہ انہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت بھی دی لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو ایمان لائے، اللہ پر، اللہ سے ڈر گئے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ہم نے نجات دی ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، کہ جو انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، کیسی ہی مشکل و پریشانی میں کیوں نہ ہو، رب العالمین اسے نجات ضرور عطا فرماتا ہے۔ کہ آج لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے پاس رزق کی تنگی ہے، لیکن اس بات پر غور تو کرو کہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ آج لوگ رزق کے لیے، روزی کے لیے طرح طرح کے گناہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور نہ جانے کس کس طرح سے پریشان ہیں کہ ہمیں روزی اور رزق میں تنگی دور ہو جائے، لیکن رب العالمین کا کلام یہ برحق ہے۔ میں اور آپ مخلوق ہیں، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین کا کلام تو برحق ہے، ہمارے یقین کی کمی ہے۔ رب العالمین کا کلام کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین کا کلام فرماتا ہے، لوگوں کیوں، مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کیوں تم روزی کے لیے پریشان ہو، رزق کے لیے مارے پھرتے ہو۔ فرمایا دوسرے مقام پر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، رب العالمین اس کے لیے راہیں خود ہی بنا دیتا ہے، اسباب خود ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب العالمین اسے اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی صرف اللہ سے ڈرنے کی دیر ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی دیر ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ انسان، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، انسان عمل کرنے والا تو ہو۔
اپنے آپ کو راضی کرنے والا تو ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے دینی احکامات پر عمل کرنا بالکل آسان فرما دے گا۔ جب وہ دین پر عمل کرنے والا ہوگا، دینی کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار فرمائے گا، تو یہ رب العالمین کا فرمان ہے جو برحق ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ رب العالمین اسے اس مقام سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا میرے ساتھ ہوا کیا، یہ کہاں سے میرا کام بن گیا، یہ کہاں سے غیب سے میری مدد ہو گئی، یہ رب العالمین کے کام ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو ڈرتا ہے رب العالمین اس پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف، یعنی اللہ کے جو دشمن ہیں تو ان کو آگ کی طرف جمع کیا جائے گا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کے اگلوں کو روکیں گے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، پھر کافر یہ کہیں گے کہ ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، ہم نے تو دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے تو انکار نہیں کیا، ہم تو اسلام لائے تھے، تو کیا ہوگا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، ان کے خلاف ان کے کان گواہی دیں گے کہ انہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا، ان کی زبان کو تالے لگ جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کے کانوں کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے شرک کیا تھا۔ وَأَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ وَجُلُودُهُمْ، اور ان کی جلدیں، ان کی جسم، کافروں کی جسم کی جلدیں ہیں وہ گواہی دیں گی کہ انہوں نے یہ کیا تھا، بما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ وقالوا لجلودهم، اب جب ان کے جسم بولنے لگیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں یہ بولنے لگیں گی تو کیا ہوگا، تو وہ کافر یہ کہیں گے وقالوا لجلودهم، کہ ان کے کھالوں سے یہ کہیں گے لما شہدتم علینا، آج تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تمہیں قوت گویائی کس نے دی، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو ان کافروں کی جلدیں، کافروں کی آنکھیں، کافروں کے کان یہ کہیں گے، کیا کہیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، کہ وہ اللہ رب العالمین وہ ذات جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، یعنی اے کافروں تم اس بات کو جھٹلاتے ہو کہ تم مرنے کے بعد کیسے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، وہ تو جسم ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، تم اے کافروں یہ سوچتے ہو کہ اب تم کیسے لوٹائے جاؤ گے، تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ پہلی مرتبہ جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا اس تو تمہیں تو کس نے پیدا کیا، رب العالمین نے پیدا کیا، تو جس کا وجود ہی نہ ہو اس کو رب العالمین پیدا کر سکتا ہے، تو جس کا وجود ہے زمین میں مٹی ہو گیا اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ قادر ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے ہو کہ تم پر گواہی دیں، أن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، کہ تم پر تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان یہ گواہی دیتے ہیں، وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تمہاری کھالیں گواہی دیتی ہیں، یعنی اب تم اس سے کیسے چھپو گے، تمہاری زبانیں بند کر دی جائیں گی اور تمہارے ہاتھ، تمہارے کان، تمہارا ناک، تمہاری آنکھیں، ہر کوئی تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ اس نے دنیا میں
تیری شریعت کے خلاف یہ کام کیا تھا، ہر چیز بولے گی۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ رب العالمین وہ نہیں جانتا تمہارے بہت سے کاموں کو۔ نہیں، رب العالمین تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا وہ گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا۔ ارادکم، اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یعنی صرف دنیا میں تمہیں ایمان لانا تھا اور ایمان سلامت لے جا کر بروز آخرت پہنچنا تھا، تم یہ بھی نہ کر سکے اور تم سب ایک کافروں خائب و خاسر ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کافر اگر اب صبر بھی کریں، اب ان کا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے، اس سے نکلنا تو نہیں کہ جب جہنمی جہنم کی طرف چلے جائیں گے اور جنتی جنت کی طرف چلے جائیں گے تو دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جہنمیوں سے کہا جائے گا اب تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنا ہے، اور تمہارا نعوذ باللہ من ذالک، تمہارا اب ٹھکانہ یہی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو اگر اب وہ منانا چاہیں، رب العالمین کو راضی کرنا چاہیں، تو وہ ان سے یہ طلب نہیں کیا جائے گا کہ تم رب العالمین کو راضی کرو۔ یعنی اب وقت ختم ہو گیا، دنیا دارالامتحان تھی، یہاں پر رہ کر تمہیں آزمانا تھا، لیکن تم اس آزمائش پر پورا نہ اتر سکے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی تعینات کیے۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو انہوں نے اچھا کر کے دکھایا اس چیز کو جو ان کے آگے تھی، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے تھی۔ یعنی دنیا کی زیب و زینت ان کے سامنے لگا دی گئی، تو انہیں اچھا کر کے دکھائی گئی دنیا کی زیب و زینت۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، ان پر اللہ کا وعدہ سچا آ گیا، یعنی ثابت ہو گیا، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ فی امم، ان گروہوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو جنات اور انسانوں میں سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جنات اور انسانوں میں سے جو پہلے گروہ گزر چکے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کا وعدہ جو ہے وہ سچا آ گیا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ ضائع ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کافر یہ کہنے لگے کہ اے لوگوں تم قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، اور تم بےہودہ باتیں کرو۔ یعنی جب مسلمان مومن قرآن پڑھ رہے ہوں تو تم چیخ و پکار کر کے بےہودہ باتیں کرو تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں۔ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی شور مچاؤ، انہیں قرآن نہ پڑھنے دو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ان کافروں کے بارے میں جو قرآن کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور بضرور چکھائیں گے ان کافروں کو عذاب، سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بے شک ہم ان کے برے سے برے کاموں کی جزا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو وہ عمل کرتے تھے ہم ان کو برے سے برے کاموں کی انہیں سزا دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، جنہوں نے حدیثوں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے دین کو جھٹلایا، تو یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی۔ کیا ہے؟ النار، آگ، یعنی جہنم کی آگ ان کی جزا ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ جزا ہے کہ ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے، یعنی کافر ہماری آیتوں کا جو انکار کرتے تھے۔ تو اے مسلمانوں، جب کافروں کے بارے میں تم نے اتنا سن لیا کہ ان کو جو دنیا دی گئی ہے یہ دنیا بظاہر ان کی عیش و عشرت کے لیے ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، وجنت للکافر،
اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو دنیا کی تنگی کو دیکھ کر، دنیا کے اندر پابندیوں کو دیکھ کر تم پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو صرف دنیا کی پابندیاں ہیں۔ اے مسلمانوں، رب العالمین نے تمہارے لیے جنت میں اعلیٰ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور کافروں سے تم متاثر نہیں ہونا کہ انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے وہ کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو اسلام عطا کیا ہے، تمہیں جو دین عطا کیا ہے، اس سے بڑا تہذیب اور ترقی یافتہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ تم اس پر عمل تو کرو۔ رب العالمین نے تمہیں ایسا دین دیا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے سچے دل سے تو تم دنیا کے سپر پاور ہی بن سکتے ہو۔ لہم فیہا دار الخلد، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ جزا ہے اس کی جو وہ ہماری آیاتوں کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اب کافر یہ کہنے لگے جب جہنم کے عذاب کو انہوں نے دیکھا تو کافر یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا، تو ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، من الجن والانس، جو جنات میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں، نجعلہما تحت اقدامنا، کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ نیچے سے نیچے رہ جائیں، یعنی ہم ان کو عذاب دیں، ہم ان کو ماریں، اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ان الذین، اب جو ہے مومنوں کے بارے میں آیت بیان ہوتی ہے کہ مومنوں کا کیا درجہ ہے۔ دعا فرمائے رب العالمین ہم سب کو یہ درجہ عطا فرمائے کہ جو مومن ایمان والا ہوتا ہے، دین پر استقامت رکھتا ہے، رب العالمین کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کی مدد کے لیے، لیکن دین پر استقامت ہو، اسلام پر عمل ہو تو اللہ رب العالمین کی مدد جو ہے وہ ضرور آتی ہے۔ کہ جو مومن استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ جیسا کہ فرعون کے سامنے جو جادوگر تھے وہ بالکل اٹل گئے تھے کہ تو ہمیں جو بھی عذاب دے، تو جو کچھ بھی کر لے، آپ نے پچھلے پاروں میں سماعت کیا ہوگا، تو ہمیں جو بھی عذاب دے، جو کچھ بھی کر لے، ہم اللہ رب العالمین کے دین سے نہیں پھر سکتے۔ فرعون نے انہیں کہا کہ میں تمہارے سیدھے طرف کے ہاتھ اور الٹی طرف کے پاؤں کو کاٹ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے تو جو کر سکتا ہے کر، تو جو بھی کرے گا دنیا میں کر سکتا ہے۔ رب العالمین نے ہمارے لیے جو ہے بڑی نعمتیں آخرت میں تیار کر رکھی ہیں۔ تو ایسا استقامت والا دین رب العالمین ان مومنوں کی شان بیان کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کی مدد کے لیے ان پر فرشتے نازل کر دیے جاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین فرشتوں کو اتار دیتا ہے۔ اللہ تخافوا، کہ تم خوف نہ کرو، تم ڈرو نہیں، تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں بشارت دیتا ہے جنت کی، تمہارے لیے بشارت ہے جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین ان مومنوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے جو دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اے مسلمان، اے مومن، اے اسلام لانے والے پریشان نہ ہو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں۔ جب رب العالمین خالق کائنات مددگار ہے تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ پھر انسان کیوں احساس کمتری میں مبتلا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں۔ تو اب کس چیز کی کمی ہے؟ اب اے مسلمان، تو کیوں گناہوں میں پڑا ہوا ہے؟ تو کیوں اپنی نمازوں کو قضا کر رہا ہے؟ تو کیوں صبح سے لے کر رات تک جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے؟ رب العالمین کی طرف آ جا، اللہ رب العالمین تیرے دنیا کے مسئلے بھی حل فرما دے گا اور تجھے آخرت میں بھی فلاح و کامیابی عطا فرما دے گا۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت وہ کیسی ہے، اس میں تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، یعنی جو تمہارا جی چاہے گا تمہارے لیے رب العالمین نے وہ نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی مثال کے طور پر نعمت ہے تو کوئی سیب ہے وہ درخت پہ لگا ہوا ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں وہ سیب کھانا چاہتا ہوں تو اسے اوپر چڑھنا ہے، مشقت کرنی ہے، پھر وہ وہاں سے سیب حاصل کرے گا۔ لیکن جنت کے اندر کیا ہے، وہ صرف خواہش ہی ظاہر کرے گا، وہ درخت خود جھک جائے گا کہ اسے وہ سیب جو ہے وہ اسے حاصل کر لے۔ تو رب العالمین کی نعمت وہ کیسی نعمتیں ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ نماز ادا فرماتے فرماتے آپ نے دست مبارک کو آپ نے آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا، پھر آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا، پھر آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا، 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے اپنا دست مبارک آگے فرمایا، پھر پیچھے فرمایا، آگے کیا، پھر پیچھے کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا۔ جب جنت کو پیش کیا گیا تو انگور کا ایک خوشہ تھا، میں نے چاہا کہ وہ تمہارے لیے توڑ لوں، لیکن میں نے یہ کہا، سوچا کہ یہ اللہ کا راز ہے، اسے راز میں رہنے دیا جائے، لیکن اگر میں اسے تمہارے لیے توڑ لیتا تو تم اس جنت کے پھل کو قیامت تک بھی کھاتے رہتے، پھر بھی وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں ہیں جو تمہاری خواہش ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم، اور یہ مہمان نوازی کسی عام دنیا کے سیٹھ کی نہیں ہے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم، یہ غفور اور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اب آگے رکوع میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف جو تبلیغ کرتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن سنا رہا ہے، لوگوں کو حدیث سنا رہا ہے، ومن وعمل صالحا، لیکن اللہ کی طرف بلائے بھی اور اچھے اعمال بھی کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی، نیکی کا درجہ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ اچھا ہے، اور برائی جو ہے وہ برائی ہے، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کو جو ہے وہ اچھائی کے ذریعے دور کرو، یعنی اگر کوئی انسان جو ہے آپ سے بدسلوکی کرتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ بدی کرتا ہے تو اس نے جو اس کا ظرف تھا اس کے مطابق عمل کیا، اب تمہارا جو ظرف ہے تم اس کے مطابق عمل کرو، کہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کو اچھائی کے ذریعے دور کرو، تم سامنے سے اس سے اچھی بات کہو، تو اگر اس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، تم اس کے ساتھ اگر اچھائی کرو گے تو قرآن کا اصول کیا ہے، قرآن پاک کیا اصول بیان کرتا ہے، کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اب اس کے درمیان اور تمہارے درمیان اگر عداوت ہوگی تو کیا ہوگا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یعنی اصول کیا ہے کہ اگر اس نے تو اس کا جو ظرف تھا وہ کیا، اس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن تمہارا جو ظرف ہے، تم تو قرآن کے نور سے منور ہو، تم قرآن مجید فرقان حمید کا نور تمہارے سینے میں ہے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کیا ہوگا، تم برائی سے بھی بچ جاؤ گے، اس کے شر سے بھی بچ جاؤ گے، اور کیا ہوگا، ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، آپ کے پاس ایک سائل آیا، آپ کسی کو منع نہیں فرماتے تھے، اہل بیت کا گھرانہ ہے، کسی کو منع نہیں فرماتے تھے، تو آپ کے پاس ایک سائل آیا،
اور اس نے کچھ کھانا یا کچھ پانی طلب کیا، آپ نے اسے کھانا اور پانی دیا، تو جو خادم تھا وہ کہنے لگا حضرت آپ اسے پہچانتے ہیں کون ہے؟ یہ وہ ہے، ان لشکر میں شامل تھا جنہوں نے آپ کے والد محترم کو اور آپ کے خاندان کو جو ہے شہید کیا، یہ ان لشکر میں شامل تھا یہ شخص۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اس کا جو ظرف تھا اس نے اپنے ظرف کے مطابق عمل کام کیا، لیکن میرا تعلق جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے ہے، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا جو ظرف تھا وہ میں نے اپنے ظرف کے مطابق کام کیا۔ تو آپ کے ساتھ اگر کسی نے برا عمل کیا ہے تو آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے۔ کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جب وہ آنے لگے آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اگر کسی جنتی شخص کی زیارت کرنی ہے تو وہ ان کی زیارت کر لے۔ تو آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ کا عمل یہی تھا، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ جن کو رب العالمین نے جنت کا مالک بنایا، سرور کونین ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی شخص ہیں، جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے رہے ہیں، تو ان کا ایسا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج کے پورے دن میں جو دن گزرا ہے میرے ساتھ کس کس نے برا سلوک کیا ہے، میں ایک ایک کو یاد کرتا ہوں، پھر یاد کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف فرما۔ تو یہ معاف کرنے کی برکت ایسے ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ نے مجھے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو انسان جب کسی انسان کو معاف کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے کہ تو بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے، میں تو تیرا رب ہوں، جا میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا۔ کہ جو جس شخص کی معاف کر دینے کی عادت ہوتی ہے، اگر اس سے کوئی ایسا عمل بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، تو بروز قیامت رب العالمین فرماتا ہے، یعنی اس بندے کے بارے میں جس نے کسی کا حق تلف کیا ہوتا ہے، جس کا حق تلف ہوا ہوتا ہے، رب العالمین اسے فرماتا ہے تو اس کا حق معاف کر دے اور تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو رب العالمین کی رحمت کیسی ہے معاف کرنے کی، تو انسان کو چاہیے کہ وہ جس کو معاف کر دے۔ اب معاف کرنے کے بعد انسان کا جو آج کل جو بیماری ہے ڈپریشن کی، وہ آدھی سے زیادہ ختم ہو جاتی ہے کہ جب اس کو معاف ہی کر دیا تو بس پھر بات ختم ہو گئی، پھر ٹینشن اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، کہ یہ دولت یہ نہیں ملتی، یعنی معاف کرنے کی جو نعمت ہے یہ نہیں ملتی مگر جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ملتی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ معاف کرنے کی نعمت جو ہے یہ کون شخص پاتا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے الا ذو حظ عظیم، جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے، یعنی جس کو رب العالمین کا جس پر خاص کرم ہوتا ہے، یہ خاص نعمت خاص نور اسے عطا ہوتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اے مسلمان، اے سننے والے، اگر تجھے شیطان وہ پھسلانے کی کوشش کرے تو اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگ، اللہ کی پناہ مانگ کہ شیطان مردود کے شر سے، کہ اللہ رب العالمین اس سے مجھے بچا لے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا ہے وہ جانتا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات، دن، سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، یہ آیت سجدہ ہے کہ تم سجدہ کرو اللہ کے لیے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، یعنی اس کو تو رب ان چیزوں کو، سورج کو، آسمان کو، چاند کو، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تو ان کو سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس ذات نے ان کو پیدا کیا اس کو سجدہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس کے بندے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو اگر وہ تکبر کریں تو وہ لوگ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو جو تمہارے رب کے پاس ہے، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی دن اور رات، یعنی
اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو رب العالمین کو ان کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین کے بے شمار فرشتے دن رات اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، دن رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ کب کپاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب ہم اس زمین پر پانی کو اتارتے ہیں تو وہ لہلانے لگتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، اے کافروں تم یہ سوچتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ فرمایا إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، کہ وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو پیدا کیا، کہ تم زمین کو چاہے جتنا بھی کھود لو سبزہ نہیں نکل سکتا، جب تک اس میں بیج ڈالو گے، اس میں تم پانی ڈالو گے تو اس سے جو ہے رب العالمین مردہ زمین کو پیدا فرما دے گا۔ تو جو اس زمین کو پیدا کرنے والا ہے، لا محیی الموتى، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں، لا یخفون علینا، ہم سے چھپے نہیں، افمن یلقی فی النار، تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا، خیرم وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامت، یا جو قیامت والے دن امن کے ساتھ آئے گا وہ بہتر ہے۔ اعملوا ما شئتم، تو تم جو چاہو عمل کرو، یعنی دونوں راستے اللہ رب العالمین نے تمہیں دکھا دیے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اب تم جو چاہو عمل کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العالمین جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیا، لما جاءہم، جب قرآن مجید فرقان حمید ان پر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نازل ہوئی تو کافروں نے اس کا انکار کیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، تو بے شک یہ عزت والی کتاب ہے، اور کیسی کتاب ہے کہ جو دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے، کہ جب فرشتے، جب مردے کو جو ہے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو نئی جگہ ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے میں کہاں آ گیا، تو ایک نور والی صورت میں انسان اس کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، مردہ کہتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید ہوں، دنیا میں تو مجھے پڑھا کرتا تھا، میرے لیے وقت نکالا کرتا تھا، تو آج میں جب تجھ پر وقت آیا ہے، تجھ پر پریشانی آئی ہے، تو اکیلا ہے، اب میں بروز قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کا نور اس کے قبر میں رہتا ہے۔ تو یہ عزیز عزت والی کتاب ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ایمان والوں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے، نہ اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن مجید فرقان حمید حکمت اتارا ہوا ہے، حکمت والے، خوبی والے کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبلک، اے محبوب یہ کافر آپ سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ سے پہلے رسولوں کو جو کہا گیا یہ وہی باتیں آپ سے کہتے ہیں، یعنی جس طرح انہوں نے آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا یہ آپ کو بھی اسی طرح جھٹلاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب وہ مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ لو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اور اگر ہم اسے عجمی زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کو اتارتے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید عجمی زبان میں نازل ہوتا، انہیں کچھ سمجھ ہی نہ آتا تو وہ بہانہ بناتے، وہ کیا کہتے، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، کہ اس کی آیتیں یہ کھول کھول کے بیان کیوں نہ کی گئیں، اعجمی و عربی، کیا یہ
قرآن مجید فرقان حمید عجمی زبان میں ہے، یعنی اگر قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل نہ ہوتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ قرآن عجمی زبان میں ہے وہ عربی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عربی ہیں تو یہ کیسا ہے؟ تو وہ یہ بہانے بناتے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہوا للذین آمنوا، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے. ہدن، یہ ہدایت ہے، مومن اس کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں. اور کیا ہے؟ وشفاء، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. یہ آیت مبارکہ مفسرین فرماتے ہیں یہ حصہ قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء، اس کا ورد کر کے پانی کے پہ دم کر کے اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے، کوئی بیمار کو پلاتا ہے تو رب العالمین اسے شفا عطا فرماتا ہے. کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں فرمایا نا کہ یہ شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں روئی ہے، یعنی وہ کچھ سنتے ہی نہیں. وہو علیہم عمن، اور ان پر اندھا پن چھایا ہوا ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں پھر اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، تو اگر اے محبوب آپ کے رب کی طرف سے بات سبقت نہ لے جاتی، یعنی آپ کے رب کی طرف سے بات مقرر و طے ہو چکی ہے کہ انہیں مہلت دی جائے گی، تو کیا ہوتا؟ اگر یہ بات طے نہ ہوتی لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی کافروں کو ہلاک و برباد فوراً کر دیا جاتا. لیکن رب العالمین نے انہیں مہلت عطا فرمائی ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ ضرور شک میں ہیں اور ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اب فرمایا گیا کہ جس ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فَلِنَفْسِهِ، تو یہ نیک اعمال کا جو فائدہ ہے یہ اس کی اپنی جان کے لیے ہی ہے. کہ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا فَلِنَفْسِهِ، یہ انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برے اعمال کرتا ہے تو اس کا وبال بھی پھر اسی پر ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اے محبوب آپ کا رب وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. رب العالمین کی ذات تو کسی پر ظلم نہیں کرتی. انسان کو جو مصیبت و پریشانی پہنچتی ہے یہ اسی کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. دعا فرمائے رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا فی کل عام فی کل سنہ. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. کریم مالک و مولا پاک پروردگار ہم سب کے تمام صغیرہ تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین مالک میرے مولا پاک پروردگار، یا ارحم الراحمین کریم مالک و مولا پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما. یا ارحم الراحمین آج کے درس میں ہم نے سنا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید
قرآن مجید فرقان حمید یہ شفا ہے، یا ارحم الراحمین اس کی برکت سے ہم سب کو صحت یابی شفا یابی عطا فرما۔ جو یہاں پر حاضرین موجود ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے حاضر ہیں، یا ارحم الراحمین جو دعاؤں کا کہہ رہے ہیں، میرے مالک میرے مولا ہر ایک کی ہر مشکل ہر پریشانی کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین جو مسلمان اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں، ہر ایک کو میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار کریم مالک و مولا پاک پروردگار شفا یابی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین کریم مالک و مولا پاک پروردگار ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین روزی روزگار میں کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما، رزق کی تنگی کو دور فرما۔ میرے مالک میرے مولا عشق رسول تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین کریم مالک و مولا پاک پروردگار آج جن بزرگان دین کا عرس ہے، بالخصوص حضور قاری مصلح الدین صدیقی علیہ الرحمہ، حضرت سخی سلطان باہو علیہ الرحمہ، اے میرے مالک اور جتنے بھی بزرگان دین کے اعراس منائے جا رہے ہیں، میرے مالک میرے مولا ہر ایک کی فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرما۔ غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور جتنے بھی اسیران ناموس سے رسالت قید و بند میں ہیں، میرے مالک میرے مولا ہر ایک کو رہائی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین میرے مالک میرے مولا ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ حضرت علامہ شعبان قادری رضوی صاحب کی پھوپھی کی آج برسی ہے، میں کریم مالک میرے مولا پاک پروردگار ہمارے استاد بغدادی صاحب کی ہمشیرہ میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار ہر ایک کی قبر میں قرآن مجید فرقان حمید کا نور داخل فرما۔ یا ارحم الراحمین میرے مالک میرے مولا ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما، انہیں قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون و آرام عطا فرما۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جو ہمارے لیے دعائیں کی ہیں میرے مالک میرے مولا، جو نور حمزہ نور فاطمہ اور جتنے بھی طلبہ طالبات کے حق میں جو دعائیں کی ہیں میرے مالک میرے مولا ہر ایک کو اپنی بارگاہ میں ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین میرے مالک میرے مولا اے کریم مالک مولا پاک پروردگار اور جن کے لیے بخشش اور مغفرت کا کہا گیا میرے مالک میں ہر ایک کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین میرے مالک میرے مولا سیدہ عظمیٰ محمد علی اور محمد مزمل کے لیے دعا کا کہا گیا میرے مالک میرے مولا ہر ایک کو صحت یابی شفا یابی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر سال حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما، ہر سال حج مقبول و مبرور عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار مری حادثے میں جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار ہر ایک کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا ہمیں ان تمام ناگہانی آفات سے محفوظ فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، ہم سب کو ناموس رسالت و ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مفتی غلام غوث بغدادی اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار انہیں عظیم الشان فتح کا جھنڈا عطا فرما۔ میرے مالک میرے مولا ہمارے امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی و تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو عظیم الشان کامیابیاں نصیب فرما۔ اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت عطا فرما، ان ظالم ان جابر حکمرانوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ میرے مالک میرے مولا جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، میرے مالک تیرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو لوٹا، میرے مالک میرے مولا ہر ایک کو عبرت کا نشان بنا۔ میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار یا ارحم الراحمین ہمارے استاذ محترم امیر المجاہدین حافظ علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما۔ وہاں پر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں میرے مالک میرے مولا ہم سب کو اس سے حصہ عطا فرما، ہم سب کو ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما فضل فرما۔ میرے مالک میرے مولا جو بچیاں گھروں میں بے رشتہ ہیں مولا نیک صالح رشتے عطا فرما، جو اپنے گھروں پہ چلی گئی گھروں میں چین سکون و آرام عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما، جو جن کو تو نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی انہیں میرے مالک میں دین اسلام کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا، ناموس رسالت کا محافظ بنا۔ میرے تمام طلبہ طالبات نور حمزہ نور فاطمہ اور تمام طلبہ طالبات اہل سنت کی خیر فرما، ہر ایک کو مولا ولی کامل عاشق رسول بنا، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما فضل فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔